السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال عوام کا اور میں ہوں عامر ظفر۔ مسعود رضا جو کہ اس پروگرام کو ہوسٹ کرتے ہیں، آج وہ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے جوائن نہیں کر سکے، سو آئی ول بی ہوسٹنگ دس پروگرام ٹوڈے۔ جناب، آج کے پروگرام میں ہم 3 اہم ایشوز پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو غزہ کی صورتحال پر بات کریں گے، اس کے بعد پاک انڈیا کرکٹ میچ جو کہ سب سے بڑا کرکٹ کا مارکا کہلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے غزہ کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں جو اس وقت تک ہے۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم میں کوئی کمی نہیں آ سکی ہے۔ اسرائیلی مظالم سے 8 دن میں 2215 فلسطینیوں کو شہید جبکہ 8714 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین میں فضائی حملوں کے بعد زمینی حملوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی قوتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں اور غزہ میں پانی، خوراک اور بجلی کی فراہمی بند ہے۔ تمام بنیادی سامان کی شدید قلت ہے جبکہ غزہ کے ہاسپٹلز میں ادویات بھی ختم ہو چکی ہیں۔ غزہ کے محکمہ صحت کے حکام نے صورتحال کو تباہ کن قرار دیا ہے اور غزہ کے مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی جارحیت جاری ہے جبکہ ایک ہفتے میں 50 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں، 1000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں جبکہ سینکڑوں بے گناہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ فضائی حملوں کے بعد اسرائیل نے غزہ میں زمینی حملے شروع کرنے کی تصدیق بھی کر دی ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے دیے گئے الٹیمیٹم کے بعد غزہ شہر کے 11 لاکھ شہریوں نے جنوب کی طرف نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ تو یہ غزہ کی صورتحال تھی۔ اب دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ آج پاکستان اور انڈیا کے درمیان شائقین کرکٹ کی جانب بہت اہم مارکا دیکھنے کی پرامید تھی، لیکن آج وہ نہیں ہو سکا۔ کرکٹ کے سب سے بڑے اسٹیڈیم میں شاہین اونچی اڑان بھرنے میں ناکام رہے۔ بھارت نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دی اور احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلے جانے والے میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ پاکستانی اوپنرز نے 41 رنز کا آغاز فراہم تو کیا، لیکن عبداللہ شفیق 20 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ 73 رنز کے مجموعی سکور پر امام الحق 36 رنز بنا کر پیویلین لوٹے۔ کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان نے 82 رنز کی پارٹنرشپ کرتے ہوئے ٹیم کا سکور 155 رنز تک پہنچایا۔ بابر اعظم نے 50 اور محمد رضوان نے 49 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ بابر اعظم اور محمد رضوان کے آؤٹ ہونے پر قومی ٹیم کا مڈل آرڈر مزاحمت کرنے میں ناکام رہا اور پوری پاکستانی ٹیم 42.5 اوورز میں 191 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ بھارت کی جانب سے جسپریت بمراہ، کلدیپ یادیو، ہاردک پانڈیا اور محمد سراج نے 2 وکٹیں حاصل کیں جبکہ 192 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم کی پہلی وکٹ 23 رنز پر ہی گر گئی۔ شبمن گل 16 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور بھارتی کپتان روہت شرما نے عمدہ بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کی جیت میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ روہت شرما نے 86 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ بھارت نے 192 رنز کا ہدف 30.3 اوورز میں 3 وکٹوں پر حاصل کیا۔ شریاس ایئر نے ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 53 رنز بنائے جبکہ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے 2 اور حسن علی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ بھارت کے جسپریت بمراہ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے اور ورلڈ کپ سے پہلے آج کے میچ کو جو فائنل تھا اس سے پہلے اس کو منی فائنل کہا جا رہا تھا، لیکن پاکستان چونکہ اس میچ میں جیت نہیں پایا تو شائقین کرکٹ اس وقت ان کی امید بڑی بری طریقے سے ٹوٹی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں آنے والے میچز میں پاکستانی ٹیم کس طرح سے پرفارم کر پاتی ہے۔ یہ تھا دوسرا پارٹ اور اب تیسرے پارٹ کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اور اس وقت مچی ہوئی ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال میں نواز شریف کی واپسی جس کی دھوم ہے نون لیگ کی قیادت کے جلسوں میں بھی اور ورکر اجلاس اور کارنر میٹنگز میں بھی۔ نواز شریف پاکستان کا مستقبل ہے یہ کہا جا رہا ہے۔ نواز شریف کا استقبال پاکستان میں موجود نون لیگ کی قیادت کا امتحان ہوگا۔ دعوے تو کیے جا رہے ہیں لیکن پریشانی بھی جھلک رہی ہے۔ اسی دوران عوام کی بڑی تعداد لانے پر انعامات کے اعلانات کا تذکرہ بھی سنا جا رہا ہے اور جلسوں میں عوام نے اچھے مینیو کا مزہ بھی چکھا۔ امتحان قریب ہے اور مشکل بھی، جبکہ دوسری جانب نون لیگ کی قیادت نواز شریف کی واپسی کو پاکستان کے عوام کی مشکلات کے حل کے طور پر پیش کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ مہنگائی سے نجات، معیشت کی بحالی، پاکستان کی ترقی کا حل صرف نواز شریف کے پاس ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی نواز شریف ملک کو مشکلات سے نکال چکے ہیں۔ مریم نواز اس حوالے سے کیا کہتی ہیں پہلے وہ سن لیجئے۔ یہ تو تھی مریم نواز۔ جبکہ نون لیگ اپنی کارکردگی کا ذکر 2018 تک ہی کرتی ہے جہاں شریف کی وزارت عظمیٰ کا خاتمہ ہوا تھا، لیکن 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت کی کارکردگی کا بوجھ اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں ہے۔ شہباز شریف کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ نواز شریف کو لانا ہوگا یہ کہتے ہیں شہباز شریف۔ تو نواز شریف کے بیانیے کا تو ان کے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان کے جلسے میں ہی پتہ چلے گا کہ وہ اس پر قائم ہیں جس کا ذکر کچھ دن پہلے کر چکے ہیں، یا نون لیگ کی قیادت بیانیے کی تبدیلی کا ذکر ان کی مرضی کے مطابق ہی کر رہی ہے۔ دوسری پریشانی نواز شریف کے مقدمات اور سزا ہے جس کی وہ 4 ہفتے کی ضمانت پر علاج کے لیے گئے تھے۔
اب جب وہ پاکستان آئیں گے تو انہیں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ حالانکہ ان کی قانونی ٹیم نواز شریف کو گرین سگنل دے چکی ہے اور سیاسی ٹیم بھی طاقتور حلقوں کی جانب سے کلیئرنس کا ذکر متعدد بار کر چکی ہے۔ بہرحال جو ہوگا 21 اکتوبر کو سامنے آ جائے گا۔ ملک میں عام انتخابات کے بھی ابہام برقرار ہے، لیکن جمہوریت پر یقین رکھنے والی قوتیں سیاسی و معاشی استحکام کا واحد حل الیکشن کو ہی سمجھتی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ابھی تک انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن جنوری انتخابات کا مہینہ بتایا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انتخابات کو جنوری سے آگے لے جانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے عوام کے لیے جمہوریت، نواز شریف کی واپسی اور الیکشن سے بھی زیادہ کشش ملک کے معاشی حالات کی بہتری اور مہنگائی میں کمی پر ہے۔ روپے کی قدر میں اضافہ اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی خبریں عوام کی توجہ کا مرکز ہیں۔ تو جناب اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نون لیگ سے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب نے، اور شعیب شاہین ممبر کور کمیٹی تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، جبکہ ارشاد بھٹی صاحب تجزیہ کار وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا آج۔ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا۔ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اس چیز کی گردان ہم سن رہے ہیں بڑے عرصے سے، اور پھر تیاریاں بھی کر رہے ہیں آپ لوگ، آپ کے جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں، ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں، بتائیے گا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں واپس اور ان کی تیاریوں میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ بالکل، میاں صاحب آ رہے ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، انشاءاللہ بھرپور استقبال ہوگا، اور اس طرح خمینی کا استقبال ہوا، یعنی لاکھوں کروڑوں لوگ نکلے، اسی طرح لاکھوں لوگ نکلیں گے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اگر کسی غریب کی امید کا آسرا ہے تو وہ نواز شریف ہے، کسی بے روزگار کی امید کا کوئی آسرا ہے تو نواز شریف ہے، مہنگے بلوں سے تنگ والوں کا کوئی آسرا ہے تو نواز شریف ہے، پاکستان کی اس مہنگائی سے لوگوں کا جو تنگ آنے والے لوگ ہیں اگر ان کا کوئی آسرا ہے تو نواز شریف ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آخری کرن ہے جو پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اور اگر یہ کرن بھی نہ کچھ کر سکی اور چیزیں نہ بہتر ہو سکی تو لوگ بالکل نا امید ہو جائیں گے، ملک نا امید ہو جائے گا۔ تو دا انٹائر نیشن از گیٹنگ ٹوگیدر ٹو ویلکم دا لیڈر، اور انشاءاللہ لوگ بڑے ہوپفل ہیں کہ میاں صاحب جب آئیں گے، حکومت لیں گے، ان کے ماتھے کی لکیر ہے، اس نے پاکستان کو، اس لیڈر نے ہمیشہ مشکلوں سے نکالا، قرض اتارا، ملک سواروں سے لے کر آج تک پاکستان جب بھی مشکل حالات میں رہا، پاکستان کو بہتری کی طرف لے گیا وہ لیڈر، اور انشاءاللہ آگے بھی لے کے جائے گا۔ دانیال صاحب، آپ نے کہا خمینی کا جس طرح استقبال ہوا، لاکھوں کروڑوں لوگ نکلے، تو یہ فگر دیتے وقت کوئی تھوڑا فیل نہیں ہوا کہ اگر کل کو کچھ ایسا نہ ہو سکا تو پھر یہ بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا؟ مجھے بات بتائیں کہ مجھے اس لیے فیل نہیں ہوا کہ مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف کے علاوہ پاکستان میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جس نے ڈیلیور کیا، نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی اور بندہ ہے۔ تمام جماعتوں اور لوگوں کے جو ہیڈز ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے یہ کیا، کریں گے، یہ لے کے آئیں گے، 500 کروڑ کسی کے منہ پہ مارے گا، کوئی 500 کروڑ جوتوں پہ مارے گا، کوئی 500 کروڑ کو پتہ نہیں کیا کرے گا۔ میاں نواز شریف واحد وہ لیڈر ہیں جنہوں نے اس ملک کو انفراسٹرکچر دیا، جنہوں نے اس ملک کو پہچان دی، پاکستان کو اٹھا کے اس ترقی کی بلندیوں تک لے گیا جہاں ہم 2017 میں وٹنس کر رہے تھے، بجلی کے کارخانے لگائے۔ آپ ہمیں یہ اور جتنی جماعتیں ہیں، یہ تو پچھلے 7 سال حکومت کر کے ایک میٹرو نہیں بنا سکی، انہوں پشاور میں ایک BRT ایک جماعت نے بنائی، تو 1 سال کا پروجیکٹ تھا وہ 8 سال میں لے گیا، میرے خیال سے 12-14 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، 100 ارب کراس کر گیا۔ دوسری جماعت پچھلے 30 سال سے ایک صوبے میں قابض ہے، اور وہاں ایک پروجیکٹ 30 سال بعد پہلی دفعہ کوئی میٹرو کا پروجیکٹ کر سکی۔ کوئی سکولز، کوئی ایجوکیشن، کوئی ہیلتھ کی اپلفٹنگ، بجلی کا بحران ہم نے ختم کیا، دہشت گردی کو ہم نے فیس کیا، پاکستان میں سی پیک 70-60 ارب روپے کا منصوبہ ہم لے کے آئے۔ مجھے بتائیں کہ اور کسی جماعت کے پاس کچھ بیچنے کے لیے ہے؟ وہ سوائے فج فگرز، کچھ سونامی درخت، کچھ جھوٹی روڈیں، کچھ ٹیوب ویل، کوئی نالیاں، لیکن جو صاحب یہ ساری جماعتیں آپ کی اتحادی ہیں، یہ 16 مہینے گورنمنٹ میں آپ کی اتحادی رہی ہیں یہ ساری جماعتیں جن پر آپ ابھی تنقید کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اپنی جماعتوں کے اوپر، اپنی اتحادیوں کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، میں تو جو جماعت وہ جماعتیں ہی آپ کے اتحادی تھے نا؟ بات کر رہا ہوں، اور جو اتحادی بھی جی وہ جماعتیں ہی آپ کے اتحادی تھے نا؟ نہیں، میں تحریک انصاف کی بھی بات کر رہا ہوں، اسی طرح کچھ اتحادی بھی ہیں، میں جنرلی ایک اوور آل بات کر رہا ہوں کہ اگر ان تمام دیکھیں وہ اتحادی ہمارے ساتھ اکٹھے کیوں تھے، انہوں نے اپنی سیاست، اپنی پہچان، اپنی ہر چیز پیچھے چھوڑی اور اس ملک کو بچانے کے لیے، اس معیشت کو بچانے کے لیے آگے اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست پیچھے بے شک اگر نقصان کھاتی ہے تو وہ کھائے،
اس ملک کو بچانا ہے. اور جو ہمارے حریف تھے انہوں نے کہا اس ملک کو نہیں بچانا. سیاست تباہ ہوتی ہے تو سیاست کو بچانا ہے. ملک تباہ ہوتا ہے تباہ ہو. 9 مئی کے واقعے میں ملک کے اداروں کو آگ لگانی پڑتی ہے تو آگ لگائیں. ملک کے انسٹیٹیوشنز کو آگ لگانی ہے, قائد کے کمرے کو آگ لگانی ہے, ان جہازوں کو جنہوں نے اپنے دشمنوں کو گرا مارا تھا ان کو آگ لگانی ہے تو لگاؤ, بند کرو ان کو, لیکن اپنی سیاست چمکاؤ. ہم نے وہ سیاست کی نہیں, ہم نے ہمیشہ ملک کو بچانے کی سیاست کی ہے, وہی آج بات کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میاں نواز شریف کا اس وجہ سے وہ استقبال ہوگا جو پاکستان کی ہسٹری میں کسی لیڈر کا نہیں ہو سکا. اچھا, میں شعیب شاہین صاحب کی جانب آؤں گا, لیکن چوئی صاحب اس سے پہلے ایک چیز مجھے بتائیں کہ میاں صاحب آنے کے بعد سب سے پہلے سرنڈر کریں گے, کیونکہ اگر کوئی شخص سزا یافتہ ہو تو اسے پہلے جیل اتھارٹیز کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے, یہ جو قانون ہے پاکستان کا, یا پھر آپ لوگ پلان کر رہے ہیں کہ سیدھا مینار پاکستان جائیں گے, جلسہ کریں گے اور پھر وہاں اس کے بعد جو کرنا ہے وہ کریں گے؟ نہیں, میاں صاحب کو جیل اتھارٹیز نے قانون اور آئین کی بات میاں صاحب کریں گے, کو کورٹس نے بھیج دی ہے. ان کی میاں صاحب کی جو وہ تھی ان کا سزا تھی میرے سے کر رہے ہیں سسپینڈ ہوئی, سسپینڈ ہونے سوری میرے سے کر رہے ہیں آپ شہین صاحب میرے سے بات کر رہے ہیں. شعیب صاحب میں اس پر کومنٹ لے لوں دانیہ چودھری صاحب کا, اس کے بعد یہیں سے آپ کی جانب آؤں گا. جی, تو میاں صاحب کی جو سزا ہے وہ کورٹس نے سسپینڈ کی ہے. اور شعیب صاحب اس پر پہلے میں بیرسٹر دانیال صاحب کا کومنٹ لینا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد میں اسی پر آپ کا کومنٹ لیتا ہوں. دانیال صاحب پلیز آپ کیری آن کیجئے. جی, جو میاں صاحب کی جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہوئی ہے کورٹ سے, اور اس کا پروسیس یہ ہوگا کہ جو ہم ان کی جو ڈاکیومنٹس ہیں چیزیں ہم کورٹس میں جمع کرا دی ہیں, ان کے آنے سے پہلے کچھ اور ڈاکیومنٹس چیزیں ہیں وہ جمع کرا دیں گے. پر وہ سسپینڈ ہونے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ جب تک ہائر کورٹ میں اپیل نہیں ہوتی ہائر کورٹ میں, تب تک وہ سزا معطل ہوئی ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سزا پرماننٹلی معطل ہوئی ہے. دیکھیں میاں صاحب کی ایک سے نہیں, میں آپ کو ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں, آپ کو اگر سزا ہوئی ہو تو آپ جیل سے تب تک نہیں نکل سکتے, یا تو سزا سسپینڈ ہو, وہ ٹیمپریری سسپینڈ ہو, وہ ہیلتھ کی ریزن کی وجہ سے ہو, کسی چیز کی وجہ سے ہو, لیکن سر اور وہ سزا سسپینڈ ہو اور آپ نکل سکو. 8 ہفتے کی چھٹی لے کر گئے تھے نا علاج کروانے کے لیے, ان کو بیل میں جانے کی اجازت دی گئی, اس میں بیل بانڈز بھرے گئے. اب میاں صاحب جب واپس آئیں گے تو کورٹس کو سرنڈر کریں گے دوبارہ, اور سرنڈر کریں گے, اپنے جو ڈاکیومنٹ چیزیں انہیں سبمٹ کرا دی ہیں. منڈے کو جو پہلا ورکنگ ڈے ہوگا وہ ہم انشاءاللہ کورٹس میں پیش ہوں گے, اور جو بھی آگے قانونی چارہ جوئی ہے اس کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے, آپ لوگ پیش ہوں گے اور اس پر قانونی چارہ جوئی کریں گے. شعیب صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں بیرسٹر صاحب کی اس بات سے کہ ان کی جو سزا تھی وہ اس طریقے سے نہیں تھی اور انہیں جیل اتھارٹیز کے سامنے پیش نہیں ہونا, اور اگر ان کی ٹیم جا کر کورٹ کے سامنے پیش ہوتی ہے تو وہ بھی معاملات کلیئر کر سکتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس وقت اشتہاری مجرم ہیں. ایک بات آپ کو ذہن میں رکھیں, جی, وہ 4 ہفتے کے لیے ٹائم لے کر گئے تھے, وہ 4 ہفتے ختم ہو گئے, اس کے بعد ان کی بیل خارج ہو گئی, ایبسکانڈر ڈکلیئر ہو گئے. پھر اسلام آباد کی جو عدالتیں کیسز تھے, جس میں ونفیلڈ اپارٹمنٹ میں والا کیس اور العزیزیہ والے کیس میں جہاں 10 اور 7 سال سزا ہے, وہ اپیلیں بھی خارج ہو گئی, ضمانتیں بھی خارج ہو گئیں. اب اس کے اندر ان کی وہ اپیلیں ریسٹور کرانے کے لیے وہ آئیں گے, وہ پہلے جیل جائیں گے, اس کے بعد کورٹ کنسیڈر کرے گی کہ کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے تو ان کی اپیلیں ریسٹور کریں. پھر اس کے بعد وہ ضمانت کے لیے, یعنی ججمنٹ کو سسپینڈ کرنے یا ایگزیکیوشن آف ججمنٹ کو سسپینڈ کرنے کے لیے اپلائی کریں گے, اور وہ پھر کورٹ اپنا مائنڈ اپنا مائنڈ اپلائی کرے گی, اور پھر وہ فیصلہ کرے گی کیا ان کی ضمانت کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا, اور اس کے لیے نیب کو نوٹس ہوگا. اور جو کنسرن شخص, جو بھی شخص ہو جو مس یوز آف بیل کر چکا ہو, کیونکہ یہ کنسیشن آف ہوتی ہے کورٹ کی طرف سے, تو اس کو عام طور پر ضمانت نہیں ملا کرتی. لہٰذا یہ پروسیجر ان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, اور اس سے پہلے یہ کہنا کہ وہ آئیں گے اور سیدھا جا کر کے جناب جلسے میں چلے جائیں گے, اٹ از ناٹ پاسبل. اور پروٹیکٹیو بیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ کسی بھی کنوکٹڈ آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ ابھی ریسنٹلی ایک جسٹس طارق مسعود صاحب کا کیس ہے, اور پرانا 2015 CMR کا کیس ہے, عدنان کا کیس, جس کے اندر یہ طے ہوا, یہ ابھی والا جو کیس کا ریفرنس دے رہا ہوں, ہمارے ایک بار کونسل کے ممبر صاحب کی جسٹس شہزاد گیبا کے ساتھ کچھ تلخلامی ہوگی اور 1 مہینے کی ان کو سزا ہوگی کنٹیمپٹ میں. اس کے اوپر جب ہم نے اپیل فائل کی, انٹرا کورٹ اپیل, وہ انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا ہائی کورٹ نے. انہوں نے کہا کہ نہیں, جب تک وہ جیل نہیں جائیں گے, جب تک سرنڈر نہیں کریں گے, وہ کنوکٹڈ آدمی کی اپیل ہم انٹرٹین نہیں کریں گے.
پھر وہ ہم سپریم کورٹ میں آئے اور سپریم کورٹ نے بھی بڑی ڈیٹیل ڈیسیژن دینے کے بعد اس کو ڈسپس کیا. لیکن شعیب صاحب پوائنٹ تو پھر وہی نا, جس طرح سے دانیال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, یا جتنے بھی نون لیگ کے رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو جیل نہیں جانا پڑے گا, ہم ان کی جو وکلا کی ٹیم ہے انہوں نے گرین سگنل بھی دیا ہوا ہے, وہ خود سے یہاں پر معاملات دیکھیں گی. وہ غلط کہہ رہے ہیں. تو کیوں نون لیگ والے کیوں اتنے اس بات پر یقین رکھے ہوئے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا؟ مجھے اس چیز کا اس سوال کا جواب دیجئے کہ ان کو کیوں لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیں یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں. اگر تو وہ کسی معجزے پہ بلیو رکھتے ہیں یا عدالتیں کو معجزہ کر دیں گی تو وہ الگ بات ہے, لیکن پاکستان کی تاریخ میں نہ کوئی ایسی نظیر ہے, پاکستان کے قانون میں نہ ایسا کوئی کانسیپٹ ہے, نہ کوئی آئین میں کانسیپٹ ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں ان کی لیگل ٹیم تو وہ بہرحال وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں, لیکن کچھ باتیں جو پولیٹیکل آپ نے کی ہیں اس کا مجھے جواب دینے دیں. ایک منٹ, جو آپ نے چلایا کہ جناب ڈالر 105 پہ تھا جب نواز شریف کیا, اس 16 مہینوں میں لوگ بے وقوف ہیں یا پاگل یہ سمجھتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس میں 70 سے زائد وزراء ان کے پی ایم ایل این کے تھے. جہاں تک اتحادی حکومت کی بات کرتے ہیں, بھائی اتحادی حکومت تو پی ٹی آئی کی بھی تھی. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہماری ذمہ داری جناب اتحادی حکومت جس کے 5 یا 7 اگر منسٹرز ہیں ان کے اوپر ڈال دی جائے. اس پوائنٹ پر میں بعد میں آؤں گا, جو کارکردگی کی بات ہے وہ اس پر دوبارہ بات کرتے ہیں. بٹ صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں, یہ تھوڑا سا مجھے سمجھائیے. دانیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں سرنڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی ٹیم میاں صاحب کی جائے گی, کورٹ میں پیش ہوگی اور معاملات حل کر لیں گے. لیکن شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیل اتھارٹیز کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا, جو کہ لا بھی ہے. یہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے, کیا ہوگا؟ بھائی جان, آپ کی اس پرمغز لذیذ سپائسی موضوع پہ اور گھسے پٹے موضوع پہ اور ہمارے مسائل سے نہ جڑے ہوئے اس موضوع پہ اور ایک فضول قسم کی لا یعنی, بے معنی, بے مقصد, سطحی قسم کی گفتگو سے پہلے میں آپ کی توجہ چاہوں گا. ایک 1.5 منٹ کی خاموشی اگر آپ سے سن لیجئے گا تو مجھے خوشی ہوگی. ورنہ آپ اینکر ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ اس کو گھسا پھٹا موضوع نہ کہیں, کیونکہ آپ نون لیگ کی جو تیاریاں دیکھ رہے ہیں جو استقبال کے لیے, ابھی دانیال چودھری صاحب نے کہا کہ خمینی کا جس طرح استقبال ہوا ہے اس طرح سے استقبال ہوگا, اور تو آپ کائنڈلی اس موضوع کو گھسا پھٹا نہ کہیں, لیکن اب آپ اپنی بات کو مکمل کر سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے 2 سیکنڈ بعد ہی ٹوک دیا اور آپ کے دل پہ لگا یہ گھسا پٹا, بے معنی, لا یعنی, بے مقصد. لیکن ایز اے پاکستانی مجھے تو اپنی آپ رائے دینے کا حق تو ضرور دیتے ہوں گے, اور اسی رائے دینے کے حق کے تحت میں نے اپنی رائے دی ہے, اور امید ہے کہ آپ میرا بات ہے اس کو مکمل ہونے دیں گے. آج بھائی جان آپ نے جیسا شروع میں بتایا کہ ہماری ٹیم انڈیا سے ہار گئی, پاکستانی ٹیم ہاری ہے, اور میں جب سے ہاری ہے میں اس گلوکار اور شاعر دونوں کو ڈھونڈ رہا ہوں. آپ کو بھی اگر مل جائے تو مجھے بتا دیجئے گا جنہوں نے یہ لکھا اور گایا کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. ان دونوں کو بلا کے میں ایوارڈ بھی دینا چاہتا ہوں, ستارہ جرت بھی دینا چاہتا ہوں کہ بہت وسیع القلب شاعر ہوئے ہیں اور بہت وسیع القلب گلوکار ہوئے ہیں. ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے بھائی جان. 2 کھیلتے ہیں, ایک نے جیتنا ہوتا ہے, ایک نے ہارنا ہوتا ہے. ہارنا ایشو نہیں ہے, لیکن بنا کھیلے ہارنا ایشو ہے. اگر یہ شعر اس طرح ہوتا یا مصرع اس طرح ہوتا کہ تم جیتو یا کھیل کے ہارو ہمیں تم سے پیار ہے, تو پھر میں کہتا. ایک ہمارے ہاں بڑے مزہ خیز کارٹونک قسم کی, مزاحیہ قسم کی چیزیں چلتی ہیں. ایک پہلے جیسے ہماری مت تھی کہ مضبوط افغانستان تو مضبوط پاکستان. کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اور ملک مضبوط ہوگا تو ہم ہوں گے, وہ آج رزلٹ دیکھ لیا. دوسرا یہ تم جیتو یا ہالو ہمیں تم سے پال ہے. بھائی کس کھیت مٹی کا پار ہے, کیوں پیار ہے بھائی. اور دوسری بات آپ کی اپنی ٹیم کا دیکھیں نا. پر بھائی جان میرے ایک منٹ بھائی جان مجھے توجہ بات کمپلیٹ ہونے دیں. آپ پچھلے میچ میں چلے جائیے گا, جب پروگرام ختم ہونے کے بعد نا ماضی کو گیئر لگا کے, ریورس گیئر لگا کے اس میچ میں ہی بیٹھے رہیے گا, اور اس سے پھر آگے ٹیپو سلطان نکل جائیے گا, پھر اس کے بعد نشاط ثانیہ, پھر اس کے بعد ریاست مدینہ, پھر اس کے بعد آگے نکل جائیے گا. مجھے آج کی بات کر لینے دیں. جی پلیز. دوسری بات ہے, جب ٹیم میں پروفیشنلزم نہ ہو, کھلاڑیوں میں فٹنس نہ ہو, گرومنگ نہ ہو, تعلیم و تربیت یعنی شکلوں سے اللہ کے فضل و کرم سے لگتا ہے کہ گرومنگ کوئی نہیں ہے, جیت یا ہار کو ہینڈل کرنا نہ آتا ہو, پریشر میں کھیلنا نہ آتا ہو,
پھر اوپر سے قوم گا رہی ہوتی ہے تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. تیسری بات بھائی جان، زکا اشرف بھارت میں تھے، ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. زکا اشرف کیا کر رہے تھے وہاں کیا لینے گئے تھے؟ ٹیم کے ساتھ کیوں تھے؟ بہت بڑے کرکٹر ہیں وہ کیا؟ بہت بڑے لیجنڈ ہیں وہ کیا؟ موٹیویشنل سپیکر ہیں کیا وہ؟ بنگلہ دیش سے افغانستان تک، آسٹریلیا سے نیوزی لینڈ تک، ساؤتھ افریقہ سے انگلینڈ تک کسی بورڈ کا کوئی سربراہ ٹیم کے ساتھ انڈیا میں بیٹھا نظر آیا ہو تو مجھے بتا دیجئے. اب اگر آپ کا ٹرپ کا مقصد کچھ اور ہے تو وہ کریے، ٹیم کو تو بخش دیجئے. اور چوتھی بات، اپنا آپ کام کریں جو وہاں کرنے گئے تھے. آپ اپنے ٹرپ کرنا تھا، پروٹوکول انجوائے کرنا تھا، 7 سٹار سہولتیں انجوائے کرنی تھیں، ٹیم کو تو بخش دیں. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے زکا اشرف صاحب کی کوئی شوگر مل ہے، انڈسٹریلسٹ ہیں، یقیناً وہ ٹیم کو بتا رہے ہوں گے کہ 1 من گنے سے 10 کلو یا 5 کلو یا 2 کلو چینی نکلتی ہے، اور ٹیم اس سے مستفید ہو رہی ہوگی، بیٹنگ بھی، پچ پر بھی، بالنگ بھی، فیلڈنگ میں، کہ گنے سے شوگر کیسے نکلتی ہے. بھائی جان، جب آپ کے میاں محمد نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب ایک باقاعدہ سیاسی لڑائی لڑنے کے بعد کبھی نجم سیٹھی کو لگا دیں گے اور کبھی زکا اشرف کو لگا دیں گے تو بیڑا غرق اس طرح ہی ہوگا. آپ نے کسی ادارے کو نہیں رہنے دیا، کسی ادارے کو نہیں بخشا، جہاں 4 پیسے لگے اپنا بندہ بٹھایا اور تباہ و بربادی پھرا دیا. آپ زکا اشرف صاحب کے اللہ انہیں خوش رکھے اور ترقی دے، ان کے چہرے کو دیکھیں تو بندہ جو ہے نا سنچری والا ہے وہ بھی 99 پہ آؤٹ ہو جائے. تو خدا کا خوف کریں، اس ملک کو بخش دیں، یہ بونوں کو بٹھانا چھوڑ دیں. اگر آپ نے بھجوانا تھا میاں داد کو بھجواتے، کسی کرکٹر کو بھجواتے، لیجنڈ کو بھجواتے، وہ ٹیم کے ساتھ بیٹھتا، کوئی ٹیم کو کرتا. یہ پتہ نہیں کس چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کس وشز سرکل میں پڑے ہوئے ہیں، بونوں کے شہر میں ہم ملک میں زندگیاں گزار رہے ہیں. اب آ جائیے بھائی جان اس موضوع پہ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ وہ رہبر بھی ہیں، قائد بھی ہیں، قائد اعظم ثانی بھی ہیں، امام خمینی بھی ہیں ہوں گے، ان کی رائے کا احترام، اور امام خمینی جیسا استقبال بھی وہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. مینیو بھی بہتر ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہونڈا CD70 سائیکل یا کچھ وہ دینا چاہتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. 10 لاکھ لوگ آ جائیں، 20 لاکھ لوگ آ جائیں، کوئی حرج نہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں بھائی جان کہ جب یہ لینڈ کریں گے اور آئیں گے تو کس اخلاقیات، اصول اور منطق کے تحت وہ آ کے نعرے لگیں گے کہ ایک مرتبہ فیر شیر یا میاں دے نعرے وجن گے؟ آپ گئے تھے، ہمیں مسلم لیگ، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، ہمیں مسلم لیگ نون نے بتایا کہ نواز شریف صاحب ڈیل کے تحت گئے تھے اور سب کچھ سیٹ کر کے زیرو وہ رسک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ان کا ملک ہے، وہ ضرور آئیں. اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کو میاں محمد نواز شریف صاحب کو چھوڑیے، یہ ملک طاقتوروں کا ہے، پیسے والوں کا ہے، مافیاز کا ہے. عدالت ہمارے نظام انصاف نے میاں صاحب کے آگے سرنڈر کرنا ہے. ہمارے آخری جملہ پھر سن لیجئے گا، آخری جملہ کہ ہمارے میاں صاحب نے سرنڈر نہیں کرنا عدالت کے سامنے، ہمارے نظام انصاف نے ان کے آگے سرنڈر کرنا ہے. وہ ایون فیلڈ میں سرنڈر کر جاتا، ایئرپورٹ پہ کر جاتا، یا ان کے گھر کر جائے، یا وہ آ جائیں عدالت میں، کوئی غرض نہیں ہے. آ کے چوتھی مرتبہ اللہ ان کو وزیر اعظم بنائے اور خوشحالی آ رہی ہے، امید پاکستان آ رہی ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا چکر کیا ہے. لیکن بات پھر وہیں آتی ہے، بات آتی ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. ہم انہی ٹام اینڈ جیری کی فلموں میں ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہماری کوئی بھی چیز تماشا ملک بن گیا ہے، قوم تماشا بن گئی ہے، اور ہم آئین تماشا بن چکا ہے، پارلیمنٹ تماشا بن چکی ہے، اصول، منطق، جمہوریت، سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت، سب تماشا سرے بازار ہے. آپ کی مرضی، آپ کا ملک ہے، جو چاہیں وہ کریں. ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب آپ سوال کیجئے، اگر مجھ سے کرنا ہے تو وہ بھی کر لیجئے، کسی اور سے کرنا ہے تو وہ بھی کر لیجئے. لیکن یہ آپ کی ساری اپنی رائے ہے جو بھی آپ دے رہے ہیں، بٹ آبویسلی جو نظام انصاف ہے جی میری رائے، صرف میری رائے ہے، میں لاء کے تحت چلتا ہے. ایک تو پچھلی بات جو آپ نے کی ہے، آپ نے کہا کہ زکا اشرف صاحب وہاں پر کیا لینے گئے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور تھا. بالکل چھوٹے سے جملے میں ایک تو وہ بتا دیجیے گا مقصد کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ڈیل کے تحت گئے تھے. ہمیں تو آج تک یہ پتا ہے کہ بیماری تھی ان کی جس کی وجہ سے وہ گئے ہیں، دل کا مسئلہ تھا، شریانوں کا مسئلہ تھا، پلیٹلیٹس کم ہو گئے تھے، ایمبولینس میں لے کے جانا پڑا انہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کے نتیجے میں گئے تھے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکا اشرف صاحب میرے خیال سے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ وہاں کیوں تھے. کسی اور مسئلے کے لیے میں نے اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ بھارتی جو بورڈ ہے اس کے ساتھ کوئی گفتگو کرنے گئے ہوں. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس سے بات کر کوئی مقصد ہو, کوئی ایشو ہو, 7 سٹار 5 سٹار سہولتیں انجوائے کرنا مقصد نہ ہو, تو آپ ٹیم کو بخش دیں, ان کو فوکس کرنے دیں اپنے گیم پہ. آپ ان کو ساتھ ایک لائن میں بٹھاتے ہیں, مین چیئر پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں. نہ آپ کا کوئی اس کھیل سے تعلق ہے, نہ آپ کا ان کو کھلاڑیوں سے تعلق ہے, نہ اپنے زندگی میں دوبارہ کبھی گراؤنڈ میں آپ اترے ہیں. بلے کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے, لمبائی کتنی ہوتی ہے, پچ کی کتنی لمبائی ہوتی ہے, وکٹیں کیا ہوتی ہیں, بالر کیا ہوتا ہے, آپ کے فرشتوں کو نہیں علم. آپ ایک اس بنانا ریپبلک ملک میں آپ کو پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا تو بخش دیں. یہ میرا مقصد تھا. دوسری بات ہے کہ آپ نے پوچھا میاں محمد نواز شریف صاحب کے ڈیل کے تحت. بھائی جان 3.5 سال جب یہ پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھی اور 26 نکات والی اعلیٰ اور ودھیا جمہوریت کی تحریک چلا رہی تھی, اور ان کے سامنے ایک جھرلو زدہ اسمبلی تھی, جعلی اسمبلی تھی, عمران خان سلیکٹڈ تھے, تو ہمیں یہ بتایا کرتے تھے اور ہم بھی کنفیوز رہتے تھے کہ شاید ایسے ہی ہو. لیکن پھر انہوں نے ہی ہمیں بتایا, پہلا تو یہ ثابت کیا کہ یہ اسمبلی اصلی ہے کیونکہ اسی سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. پھر انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ہمیں بتایا, میں نے اپنے پاس سے کوئی نہیں لگا رہا کہ میں الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا, کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے. اب مجھے نہیں پتا کس جمہوری ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سیاستدان الیکشن سے پہلے ہی وزیر اعظم بن چکا اور دانیال صاحب اسی پر آپ کمنٹ کریے گا. جو ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں مولانا صاحب نے 2 جملے, پھر 2 جملے, صرف 2 جملے بھائی. پھر مولانا صاحب نے بتایا کہ میں جنرل فیض حمید سے ڈیل کر کے دھرنا کال آف کر کے گیا تھا. میں نے تو نہیں یہ بتایا. پھر اس کے بعد زرداری صاحب نے بتایا کہ جو فارمولہ بنانے والے ہیں میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی چھٹی کرائیں. پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے بتایا کہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گئے, اور ہمیں 2019 میں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ پہلے پنجاب لے لیں اور پھر مرکز لے لیں. میرا تو اس میں کوئی نہیں ہے. اور پھر ڈیل کر کے گئے, اور پھر مسلم لیگیوں نے بتایا کہ سب سیٹ ہے, گارنٹی مل چکی ہے. لوگوں نے بتایا. دانیال صاحب اس پر رسپونڈ کیسے کریں گے؟ بھٹی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ انہی لوگوں نے خود ہی بتایا ہے کہ ڈیل کے نتیجے میں گئے تھے, اور اگر ڈیل کے نتیجے میں ہی گئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو اتنا یقین ہے کہ آگے انہیں جیل حکام کے سامنے پیش نہیں ہونا پڑے گا, عدالت کے سامنے سرنڈر بھی نہیں کرنا پڑے گا, وہ آئیں گے اپنا جلسہ کریں گے, اس سے پہلے تک جو آپ کی لیگل ٹیم ہے وہ سارے معاملات کو دیکھ لے گی, تو اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ واپس بھی آپ ڈیل کے نتیجے میں آ رہے ہیں. دیکھیں جی, ہم تو نہ کسی ڈیل کے نتیجے میں گئے اور نہ ڈیل کے نتیجے میں واپس آ رہے ہیں. اگر ڈیل کے نتیجے میں گئے ہوتے تو ہمیں کوئی ڈیل ملی ہوتی, ہم تب بھی کسی نہ ڈیل. لیکن دانیال صاحب, بھٹی صاحب بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ جیلیں کاٹی ہیں. نون لیگ کے لوگوں نے خود بتایا ہے, میاں شہباز شریف صاحب نے بتایا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتایا ہے. سر کوئی بھی بتا دے, کوئی بھی بتا دے اور کوئی بھی کہہ دے, اگر ہم کسی ڈیل کے منتظر ہوتے ہماری شادیوں کے دن ہمارے گھروں پہ چھاپے نہ پڑتے, ہمارے لوگ 3 سال جیلوں میں نہ گزارتے, ہمارے لوگ اندر بیٹھ کے 3 سال اپنی قیدیں پوری نہ کرتے. میاں نواز شریف صاحب اپنی ہیلتھ کی ریزنز کی وجہ سے گئے تھے اور اس وقت ان کو بھیجا گیا تھا, اور آج بھی وہ پاکستان میں واپس آ رہے ہیں. تو ناؤ دیٹ ہی از بیٹر, وہ اپنا علاج بھی کروا کے آئے ہیں اور ان کا علاج بھی کر کے آئے ہیں, اور جن کا علاج کر کے آئے ہیں ان کو کیا علاج کیا ہے, اور انشاءاللہ آ کے ان کا علاج ان کے آپ کے سامنے ہے جی. ان کو ایکسپوز کیا ہے, بتایا ہے کس طرح دنیا کے پاکستان کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے, 9 مئی کے واقعات میں کون ملوث تھا, پاکستان کے پیچھے یہ سب چیزوں کو جو سامنے کھل کے آئی ہیں, یہ آئی اسی لیے ہیں. اور انشاءاللہ میاں نواز شریف از کمنگ بیک ٹو دا کنٹری. اور میں جو بات پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر آج پاکستان کی لوگوں کی, پاکستان کی عوام کی کوئی امید ہے تو نواز شریف ہے. ان تمام جماعتوں کے پاس, اور خاص طور پہ جو پچھلی جماعت رہ چکی ہے تحریک انصاف, ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ ہے نہیں سوائے گالی, بری زبان لوگوں کو, اس ملک کے نوجوان کو خراب زبان, ناچ گانا اور گالی گلوچ کے علاوہ کچھ ہے نہیں. نہ ان کے پاس کوئی سلوگن ہے نہ کچھ اور ہے. اور جہاں پاکستان کو جس چوراہے پہ لے کے کھڑے آگے, بھٹی صاحب سمجھدار بندے ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, یہ اس چیز کو مانیں یا نہ مانیں,
ٹھیک ہے نا, یہ مانے یا اور یہ لوگ مانے یا نہ مانے, لیکن پاکستان کی آج جو حالات ہیں, پاکستان میں جو آج پاکستان جہاں آج پہنچ گیا ہے, پاکستان 70 سال کی ہسٹری میں نہیں پہنچا, اور اس کو پہنچانے میں صرف ایک بندے کا رول ہے, اس کا نام عمران خان ہے, اور اس کے پیچھے وہ ساری لابی ہیں جو آج دنیا کے الگ الگ ملکوں میں بیٹھی ہیں, جو پاکستان کو چاہتی تھی پاکستان ڈیفالٹ ہو, جو چاہتی تھی پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائنز کے دوران بس بن اسی پر جو دانیال صاحب کہہ رہے ہیں, اسی پر میں آپ کے کمنٹس دوں گا, لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے مجھے. سی پیک زیرو ہو جائے اور ملک آپ آگے چلے نا. دانیال صاحب آپ کی اسی بات پر شاید کمنٹ لوں گا, لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال عوام کا, اور میرے ساتھ میرا پینل موجود ہے. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, رہنما نون لیگ شعیب شاہین صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب. شعیب صاحب آپ کی زبانی بات ہوں, دانیال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ کا علاج کر کے بھی واپس آ رہے ہیں, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا علاج ہوا ہے آپ کا, آپ کی نظر میں, اور اگر یہ کہہ رہے ہیں, اور دوسرا میاں صاحب آ کے کیا کر کے گئے تھے جو آگے واپس عوام کو بتائیں گے کہ ہم یہ کر کے گئے تھے جس کی وجہ سے ہم دوبارہ آنا چاہتے ہیں. دیکھیں, دانیال صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی. خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھائیں, خواجہ آصف صاحب زیادہ بڑے لیڈر ہیں یا دانیال صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ ہم اعتبار کریں؟ جو ڈیلر ہوتا ہے وہ کبھی لیڈر نہیں ہوا کرتا. یہ ڈیل کر کے سرور پیلیس کون گیا تھا مشرف کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ کر کے, اور واپس ڈیل کے نتیجے میں آیا آ کے جھوٹ بولا عوام سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی کہ میں 5 سال کے لیے گیا تھا ڈیل کر کے, لیکن وہ 10 سال کی نکلی وہ جب ایگریمنٹ سامنے آئے. پھر ڈیل کر کے یہاں سے باہر گئے اور ڈیل کر کے پھر واپس آ رہے ہیں. ڈیلر بھی کبھی لیڈر ہوا کرتا ہے. باقی جہاں تک سوال ہے ہمارا اور ان کی پاپولرٹی کا, کیا خمینی بن کے یہ آ رہے ہیں, کیا خمینی صاحب کے کتنے فلیٹ تھے لندن میں, کتنا ان کی پراپرٹیز تھی باہر کی دنیا میں, کتنے پاناما لیکس میں ان کے کرپشن کے اور بلینز آف روپیز کے معاملات نکلے تھے, جس کو انہوں نے کہا تھا کہ فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے یہ ہیں وہ رسیدات, یہ ہیں وہ ذرائع جن کے تحت ہم نے یہ فلیٹس خریدے. اور آج بھی آ کر کے قوم کو صرف ایک خوشخبری بتا دیں کہ یہ ہیں وہ رسیدیں جن کے ذریعے میں نے یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جس میں وہ رہ رہے ہیں پچھلے 30 سال سے, یہ ہم نے خریدے تھے ان پیسوں سے. چلیں ساری چیزیں چھوڑ دیں, مجھے بتائیں کہ یہ 16 مہینے میں کیا اپنے سگے بھائی شہباز شریف کو انہوں نے کان میں نہیں بتا دیا تھا تمام میجر پالیسی ڈیسیجنز, حالانکہ نواز شریف صاحب خود لے رہے تھے کہ کس کو منسٹر بنانا ہے, کیا معاملات کرنے ہیں, اور پہلے لندن سے فیصلے آتے تھے اور اس کے بعد امپلیمنٹ ہوتا تھا. اور انہوں نے مفتاح اسماعیل کو اسی لیے نکالا کہ جناب اسحاق ڈار ایک افلاطون آ رہا ہے ان کا, آ کر کے ان کو بتائے گا. اب جو انہوں نے آپ شہباز شریف کی اور ان کی بات بتا رہے تھے, ڈالر جی 105 تھا, ڈالر ملا تھا عمران خان کو 128 سے 129 روپے پہ, وہ فلکچویٹ ہوتا رہا 4.25 سال میں 170 سے 178 کے درمیان, اور ان کی حکومت جاتے جاتے 300 پلس میں چھوڑ کے گئی 350 تک, بلکہ چلا گیا تھا. اوپن مارکیٹ میں 330 تک چلا گیا. ان سے تو یہ نگران والے بہتر ہوئے جی, ان سے تو یہ نگران والے بہتر ہوئے کہ جنہوں نے کم سے کم سم ایکسٹینٹ اس کو کنٹرول کیا. 16 روپے بجلی کا یونٹ تھا, آج 75 روپے پہ پہنچ چکا ہے. اور یہ کہتے ہیں ہم مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے یہ مارچ کیا تھا عدم اعتماد سے پہلے, جی ہم مہنگائی ختم کرنے آ رہے ہیں. اور 150 روپے کا جو پیٹرول تھا کہتے تھے بہت مہنگا ہے, اور آج یہ 325 روپے پہ پہنچا کے کہتے ہیں یہ بہت سستا ہے. 24 بلین ڈالر کے ریزرو تھے, اور آج مانگے تانگے کا 1 بلین ڈالر کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. الٹے سیدھے ہو گئے بقول شہباز شریف کے. اب آپ یہ بتائیں کہ 12% مہنگائی ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق, آج جو فوڈ انفلیشن کے مطابق وہ 50% کو بھی کراس کر گئی ہے. اور پیٹرول وہ میں نے آپ کو بتا دیا. جی ڈی پی جو ان کے اعداد و شمار تھے 6.1% جی ڈی پی تھی, آج جب ان کا سال گزرا 0.3% جی ڈی پی رہی. اور آج اگر یہ واقعی اتنے پاپولر تھے, ان کو ولیمے کے کھانے دینے کی ضرورت نہ پڑتی جلسیوں کے لیے, ان کو ہونڈا 1 to 5 نہ بانٹنے پڑتے لوگوں کو, اگر واقعی یہ پاپولر تھے. باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. آج گیلپ سروے جس کو ہم بہرحال متنازع سمجھتے ہیں, لیکن اس کو آپ اٹھا لیں, گیلپ سروے کے مطابق یہ پرویز الہی اور سعد رضوی سے بھی پیچھے ہیں پاپولرٹی میں.
اور آج بھی پی ٹی آئی اور عمران خان 60 سے 70% گیلپ سروے کے مطابق، ادروائز چھوڑیں ایکچولی کہاں ہیں، آپ ذرا مائک لے کے کسی مارکیٹ میں چلے جائیں. کل میں ایک شادی میں بیٹھا تھا، وہاں جو ہماری بڑی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے صرف ایک ووٹر تھا مسلم لیگ نون کا، باقی 15 کم سے کم افراد جو تھے ان میں سے 14 افراد جو تھے ان چیزوں پر میں دانیال چوہدری صاحب کا کمنٹ بھی لوں گا، لیکن میاں صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کو عمران خان کو کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ چارٹر آف اکانومی کر لیں، لیکن آپ کی جماعت، آپ کے چیئرمین نہیں مانے. اگر آپ لوگوں نے ملک کی خاطر اس وقت چارٹر آف اکانومی کر لیا ہوتا تو شاید حالات یہاں تک نہ پہنچتے. آپ ان کو بلیم نہ کر رہے ہوتے، آپ کا اپنا رول ہوتا معیشت کو بہتر کرنے میں. دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی کریں یا چارٹر آف اکانومی کریں، جب چوروں کے ہاتھ میں آپ خزانہ دے دیں گے، مجھے بتا دیں انہوں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں، آئین اور قانون کا مطابق حکمرانی کا حق دیں عوام کو. ہم اور مانگ کیا رہے ہیں؟ عوام جس کو کہے اس کو ووٹ ملنا چاہیے، وہ آگے آ کر کے اپنا اقتدار سنبھالے اور کام کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چوروں کے حوالے کر دیں اپنا خزانہ اور کہیں جی چارٹر آف اکانومی یہ ہے کہ آپ جو لوٹنا چاہیں آپ لوٹ لیں. اس میں ہمارا کیا رول ہونا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے ہم بھی خراب ہو جائیں. بات سمپل ایک بات ہے، بات یہ ہے کہ مقبولیت کو آپ قبولیت کی شرط پہ لے آئیں. آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھا لیں. اگر آپ نے ایک پاپولر لیڈرشپ کو صرف اس لیے کرش کرنا ہے کہ آپ کو جناب نواز شریف صاحب سے محبت جا گئی ہے اور آپ نے مقبول لیکن شعیب صاحب آپ کے ٹائم میں پچھلے الیکشن میں 2018 میں نواز شریف صاحب بھی تو الیکشن میں نہیں تھے نا، وہ بھی الیکشن سے باہر تھے. کہ آج آپ لوگ لیول پلینگ کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت پھر لیول پلینگ کہاں پر تھی؟ سر مجھے بتا دیں، بڑی اچھی بات کی آپ نے، بڑی اچھی بات کی. مجھے ایک بات بتا دیں، ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں زندہ رہنے کا حق تو دو، ہمیں فیلڈ دے دو، لیول پلینگ فیلڈ، ہم لیول خود کر لیں گے. مجھے بتا دو کتنے صداقت عباسی ان کے اٹھائے گئے تھے اور پریس میڈیا ہاؤس پہنچائے گئے تھے، کتنے ان کے عثمان ڈار گرفتار ہوتے ہیں. سندھ کا ہوم منسٹر کہتا ہے گرفتار ہو گئی جی، ایگزیکیوشن آف وارنٹ تھا، اور اس کے 25 دن بعد جا کر میڈیا ہاؤس پہنچایا. کتنے ان کے شیخ رشید اغوا کیے گئے تھے، کتنے ان کے فرق خطیب اغوا کیے گئے. بات تو ویلڈ ہے. 16 مہینے میں آپ نے ایسا کیا کیا ہے جو آ کر آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے؟ آپ لوگ ہونڈا 125 دے رہے ہیں اپنے جلسوں میں، وہ کہہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی جلسیاں ہو رہی ہیں، ولیمے کا کھانا دے رہے ہیں، اس طریقے سے جلسے تو نہیں ہوگے. تو 16 مہینے کی کارکردگی کیا ہے؟ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آج ڈالر جو ہے وہ 276 پر ہے، 330 تک چلا گیا تھا اوپن مارکیٹ میں جب آپ کی یہ 16 مہینے کی گورنمنٹ گئی تھی. تو کیا ہے آپ کے پاس جو آپ آ کر بیچیں گے؟ دیکھیں میں شعیب شاہین صاحب ود آل ڈیو رسپیکٹ سینئر لائر ہیں، لیکن سیاسی کھلاڑی یہ نئے ہیں. میرے خیال سے 5-6 مہینے پرانی میں نے ان کو پہلے دیکھا. ان کو سیاست کا تھوڑی پرانے حالات نہیں پتہ تھوڑے اس ملک کے جو چلتے رہے. پاکستان مسلم لیگ نے جو فیس کیا، جو ہمارے لیڈران فیس کرتے رہے، میں اپنے میاں نواز شریف کی تو فیملی چھوڑ دے، میں اگر اپنے گھر سے شروع کروں تو ہمارے گھر میں اگر میں خالی اپنے بڑوں کو دیکھوں تو 25 سال تو ٹوٹل لوگوں کی قیدیں ہوں گی جو گزار کے رہ کے آئے ہیں. میاں نواز شریف اپنے زندگی کے 21 سال کے ادوار جو ہے یا جلا وطنی یا باہر گزارے جو پاکستان کی مدد، پاکستان میں غریبوں کی اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکتے تھے. اس ملک میں آج یہ بات کریں کہ ملک چمکاؤ یا بوٹ چمکاؤ، مجھے بتائیں جن بوٹوں کی بات کر رہے ہیں یہ ایک ٹانگا پارٹی تھی جس سے ان کا اب تعلق ہے. یہ پارٹی جو ہے ٹانگے میں پوری آنے والی ان کو لے کے آئی ہے، ٹچ ٹیوب بیبی، ان کی وجہ سے آج ملک یہاں پہنچا ہے. یہ 21 ارب روپے 24 بلین ڈالر کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی 1 بلین ڈالر نہیں دیکھا تھا. 24 بلین ڈالر ہم چھوڑ کے گئے تھے، اور چھوڑ کے اس لیے گئے تھے کہ آپ کو اس 24 بلین ڈالر آپ کے پاس چھوڑ کے گئے تھے، سی پیک کے معاہدے سائن کر کے گئے تھے، 21,000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کر کے گئے تھے، ڈالر کو 105-106 روپے کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے جو یہ کہتے تھے مصنوعی کنٹرول کیا ہوا ہے. پھر بھی 24 بلین ڈالر روپے پڑا ہوا تھا پاکستان کے پاس، اور انہوں نے کیا کرنا تھا کہ وہ سی پیک کے کانٹریکٹ سائن کرنے تھے اور ان کو آگے چلانا تھا. انہوں نے کہاں لے کے چلے گئے ملک کو؟ سی پیک ادھر ہی رہ گیا اور 6 ارب ڈالر کے لیے کشکول اٹھا کے پھرتے رہے. پورے ملک کو کسی نارمل بندے کو، سین بندے کو سمجھ آتی ہے کہ تم نے 60 بلین ڈالر کے پروجیکٹس چھوڑ دیے اور 6 بلین ڈالر کے لیے اپنا ملک گروی لگوا دیا، اور ہمیں کہتے ہیں تم 1 بلین کے لیے بھاگتے رہے. ہم 1 ملین کے لیے نہیں بھاگتے رہے، ہم اس پیسوں کے لیے بھاگتے رہے جو آپ منصوبے سائن کر کے آئے تھے، جو آپ نے کہا تھا کہ ہم بجلی کے اوپر ان کو سبسڈی نہیں دیں گے، فیول کے اوپر نہیں دیں گے، ان چیزوں کے اوپر نہیں دیں گے. ان معاہدوں کے اوپر آپ وعدہ کر کے آتے ہیں ہم غریب کا گلا کاٹیں گے، آپ وعدہ کر کے آتے ہیں ہم ان کی گردنیں کاٹیں گے، بے شک وہ خودکشیاں کریں لیکن ہم ان کو ریلیف نہیں دیں گے. ہم IMF کے پاس گئے کہ ان کو ریلیف دینے دو. وہ غریب ہے، وہ پاکستان میں کام کرتا ہے جس کی 400 500
700-800 रुपया दिहाड़ी है, उसको हम ये चीजें नहीं कर सकते, और इसलिए हम डेड लॉक पे चले गए। और हमने एंड में उनसे बातें कुछ मनवाई, सब नहीं मनवाई, कुछ मनवाई, लेकिन हमने पाकिस्तान को बचाया डिफॉल्ट होने से। जो ये माइंड्स बिछा के गए थे, ये जिनके कहने पे आए थे, उन्होंने 2 शर्तें रखी थी, एक इमरान खान आएगा, दूसरा अगर इमरान खान ना हुआ तो पाकिस्तान भी नहीं होगा। इसलिए 9 मई का वाकया हुआ, इसी तरह इसलिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल आइसोलेशन में ले गए। ये तो अगर ये स्ट्रॉन्ग टीम ना होती, हमने 6 महीने 16 महीने फायर फाइटिंग की, जिस घर को ये आग लगा के गए थे, हमने उसकी बुनियादों से उन्हें हिला दिया। हमने 16 महीने उस घर को तैयार नहीं किया, लेकिन उसकी आग बंद की और उस आग की बंद करने पे लगे रहे। अब हम अगला जो 5 साल होगा इंशाल्लाह हम 2 तहरीक शरीयत चाहेंगे। लेकिन दानियल साहब मुझे ये बताएं कि आपने आईएमएफ की बात की है, आईएमएफ हमने डिलीवर आप किया भी तो आईएमएफ के सर पर रहे हैं, आपने इसहाक डार साहब को एक बहुत बड़ी कोई बला बनाकर पेश किया। इसहाक डार साहब को, इसहाक डार साहब आए, डॉलर 2-4 एक सेकंड आप मेरी बात तो सुने। हम वाहिद हुकूमत है जो, आप मुझे बताएं, हम आईएमएफ के पैकेज को खैराबाद करके गए थे, हम आईएमएफ को खत्म करके गए थे। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, आपने वो प्रोग्राम कंप्लीट किया, आईएमएफ की लानत से पाकिस्तान को बचा के निकाल के आगे लेके गए थे, पाकिस्तान को अपनी टांगों पे खड़ा करके गए थे। मुझे बताएं कि उन बसातियों में पाकिस्तान को किसने चढ़ाया? हमने मुशर्रफ के बाद हमें पाकिस्तान में मिला तो 1 मेगावाट किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया हुआ था। बिजली हमने लगाई, कारखाने हमने लगाए, हमें आपने इसका क्या, आपने हमें तोहफा दिया, उठा के बाहर फेंक दिया बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर। आपने हमें एक फ्लैट के ऊपर, आपने फ्लैटों की बात करते हैं ना, साबित फ्लैट के इल गॉटन मनी से हैं। एक फ्लैट है, इस कमरे जितना बड़ा फ्लैट है, अगर किसी ने देखा हो, बताएं जुमैमा के पैसों से क्या क्या बनाते रहे हैं, क्या क्या उन यहूदियों की फंडिंग से मुल्क में चलाते रहे हैं, ये गरीबों के ज़कात के पैसे खाते रहे हैं। शौकत खानम एक जो मियां नवाज शरीफ ने जमीन दी, 50 करोड़ नवाज शरीफ ने दिया, चलाई हमारी जमात ने, उसका क्रेडिट लेते हैं जो खुद इन्होंने नहीं किया। इन्होंने किया क्या इस मुल्क में? पाकिस्तान में इनका है कौन? ना इनके बच्चे, ना इनकी औलाद, ना इनका कोई अगला थोड़ा सा इसका कौन है? थोड़ा सा वापस आते हैं, बुरी बात नहीं करना चाहते, पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा वापस आते हैं, पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा वापस आते हैं, बस थोड़ा सा इस चीज पे कमेंट कर दीजिए, उसके बाद मुझे बनाना है, फिर मैं इरशाद भट्टी साहब की ज़बानी पाऊंगा कि आईएमएफ की आप बात करते हैं तो आप लोग भी तो आईएमएफ के पास गए, और फिर आपने इसहाक डार साहब जब आए यहाँ पर तो नो डाउट उनके आने से पहले चंद एक दिन पहले डॉलर भी बेहतर हुआ, स्टॉक मार्केट भी बेहतर हुई, लेकिन उसके बाद आने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी डिले किया 6-7-8 महीने। अगर वो डिले ना करते तो यकीनी तौर पर आज भी पाकिस्तान की वो हालत ना होती, अगर इसहाक डार साहब आईएमएफ के प्रोग्राम को डिले ना करते। अगर ऑब्वियसली इतने बड़ा इकोनॉमिस्ट हैं तो उनको पता होना चाहिए था कि इस वक्त तक आपने डिले नहीं करना। बताइए हम आईएमएफ के पास क्यों गए? हम आईएमएफ के पास कोई नया सौदा करने के, कोई नए पैसे लेने के? मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त आपको पता था कि उसी वक्त आपको जाना है। मिफ्ता इस्माइल साहब बार बार कहते रहे कि अभी आईएमएफ के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसहाक डार साहब आए और उन्होंने कहा कि नहीं जी हम नहीं जाएंगे आईएमएफ के पास। उन्होंने आंखें दिखाने वाली बात की, लेकिन उसका जो सिला है वो हमें आज भुगतना पड़ रहा है। खैर मैं यहीं से बात कर रही हूँ, दोबारा करूंगा। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इरशाद भट्टी साहब की जानिब आऊंगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक जी। हमारे साथ बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, शुएब शाहीन और इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। एक तो अभी जो दानियल चौधरी साहब ने जमाइमा साहिबा की बात की है वो यकीनी तौर पर हमारे पास यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं है या हमारे प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, तो उनका वर्जन क्या होगा वो तो हम नहीं बता सकते। शुएब साहब अगर आप उस पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो जल्दी से कर दीजिएगा क्विकली, उसके बाद मुझे भट्टी साहब की जानिब आना है। देखें, ये जब अपने आप करप्शन के केसेस का इनका जब सामना होता है तो इनको फिर जमाइमा याद आ जाती है। भाई वो उनकी बीवी थी, उसने इस्लाम कबूल किया था, वैसे इवन अहले किताब से शादी भी हो सकती है, उनसे तलाक हो गई, अब उनके साथ उनका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। जमाइमा का इस सारे मामलात के साथ क्या ताल्लुक़ है? बात यह है कि जब आज आपके पास जब आपके करप्शन के चार्जेस, करप्शन के केसेस का जब जिक्र करते हैं तो आप ज़ातियात पे उतर आते हैं। सियासी जो बोने होते हैं उनके पास, चूँकि सियासी कद काठ का इनके पास कोई लीडर नहीं है इमरान खान के लेवल का, उनका सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर ये ज़ातियात पे आ जाते हैं। लेकिन अगर बात सियासत की हो रही है तो ज़ात पर आना तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। शुएब साहब मुझे भट्टी साहब की जानिब जाना है, प्रोग्राम का वक्त थोड़ा रह गया। भट्टी साहब मुझे ये बताएं, अब अभी आखिरी 2 मिनट है, 21 अक्टूबर का मंजरनामा अगर आप थोड़ा सा डिफाइन कर दें तो वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है 21 अक्टूबर को।
بھائی جان 21 اکتوبر کو میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تحریک پاکستان میں نے نہیں دیکھی کیونکہ میں بعد میں پیدا ہوا، خمینی صاحب کا استقبال نہیں دیکھا کیونکہ شعور نہیں تھا، تو میاں محمد نواز شریف میرے محبوب قائد آ رہے ہیں تو یہ پورے پاکستان کے لیے خوشی کی خبر ہے، بہت بڑا ایونٹ ہے۔ میں پورے پاکستان کو کہتا ہوں کہ وہ جائیں اور ان کو ریسیو کریں اور ان کو بخیر و عافیت گھر پہنچائیں۔ بہت بڑا منظر ہوگا، چراغاں ہوگا، جشن ہوگا، بہار کا منظر ہوگا، امید آ رہی ہے پاکستان میں، خوشحالی آ رہی ہے پاکستان میں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کو سیدھا اپنے تمام مینار تر جاہ و پاکستان جلال کے جلسے میں ساتھ آ جاتے رہے ہوئے ہیں۔ دکھائی دے رہے ہیں یا پہلے سرنڈر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ سر میں تو اس وقت خود کو اپنے آپ کو ہی دیکھ رہا ہوں ایک جمع غفیر میں نعرے مارتے ہوئے کہ ایک واری فیر شیر میاں دے نعرے وجن گے، میں تو خود کو دیکھ رہا ہوں، باقی تو مجھے کوئی منظر نظر ہے کیونکہ اتنے لوگ ہیں کہ منظر صحیح نظر نہیں آ رہا۔ لیکن آخری 1 منٹ میں بھائی جان جو آپ نے موضوع چھیڑا تھا، فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، لاکھوں بے یارو مددگار قتل ہو رہے ہیں، لاشیں دفنانے والا کوئی نہیں، ملبے سے لاش نکالنے والا کوئی نہیں، زخمیوں کو اسپتال پہنچانے والا کوئی نہیں، ہر 30 سیکنڈ بعد بمباری، 3 لاکھ اسرائیلی فوجی زمینی آپریشن کے لیے تیار، اب 6واں امریکی بیڑا ساحل پر، امریکی حکام، یورپ، برطانیہ، اسرائیل، پوری مسلم امہ کو بھی اکٹھا ہونا پڑے گا ورنہ جو پیلسٹائن کا ایشو ہے وہ کبھی بھی سالو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بہت شکریہ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، شعیب شاہین صاحب ممبر کور کمیٹی تحریک انصاف، اور ارشاد بھٹی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا خاص طور پر شکریہ کیونکہ آپ نے کچھ سوالات کے جوابات بغیر سوال پوچھے دیے۔ اس پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، فی امان اللہ۔